میں نے کہا، شاہین، میں نے سنا تم یہاں سے جانے کا سوچ رہی ہو. تم میرے معاملات میں دخل دینے والے کون ہوتے ہو؟ اور جہاں تک جانے کا تعلق ہے، میں کہیں نہیں جا رہی. میں بخشو کو تم جیسے غیر ذمہ دار لوگوں کے سپرد کر کے کہیں نہیں جا سکتی. تم غلط کہہ رہی ہو. تمہارا اٹیچی کیس تیار رکھا ہے اور تم کسی بھی وقت یہاں سے روانہ ہو سکتی ہو. میں نے جھک کر بیڈ کے نیچے سے اس کا اٹیچی کیس کھینچ لیا. میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میرے معاملات میں دخل مت دو. اس کا چہرہ شعلے کی طرح دہکنے لگا تھا اور پیشانی پر فرت غضب سے چمک آ رہی تھی. ایک بات مت بھولو، میں اس بات پر اختیار رکھتا ہوں کہ تمہیں زبردستی یہاں سے روک سکوں. یہ ارمان بھی نکال لینا. میں موم کی گڑیاں نہیں ہوں کہ جدھر چاہو گے موڑ لو گے. میں نواب شہریار جنگ کی بیٹی ہوں. جان دے دوں گی یا جان لے لوں گی. اور اب جاؤ میرے کمرے سے. اس نے باقاعدہ مجھے دھکیلنے کی کوشش کی. میں نے اس کی کلائی تھام لی. وہ بپھری ہوئی تھی، مجھ سے الجھنے لگی. اس کے لمبے بال کھلے تھے اور شانوں پر جھول رہے تھے. جسم میں زلزلہ سا برپا تھا. ایک دم میرا دماغ بھی تب گیا. میں نے اسے زور سے دھکیلا. وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گری اور سر پرشور آواز کے ساتھ دیوار سے ٹکرایا. یو باسٹرڈ! وہ چیخی اور مجھ پر جھپٹی. اگر میں تیار نہ ہوتا تو اس کے ناخن میرے چہرے پر نقشہ کھینچ دیتے. میں نے پیچھے ہٹ کر اس کے منہ پر تمانچہ مارا. ہاتھ ذرا زور کا پڑ گیا تھا. پورا کمرہ چٹاخ کی آواز سے گونج اٹھا اور وہ لہراتی ہوئی بیڈ پر جا گری. میرا خیال تھا کہ وہ پھر جھپٹے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ سمجھ گئی تھی کہ اگر وہ کوئی رعایت نہیں کرے گی تو میں بھی اسے کوئی رعایت نہیں دوں گا. وہ وہیں پہلو کے بل پڑی سسکتی رہی. ریشمی گاؤن کے کھلے گریبان میں اس کا سینہ دھوکنی کی طرح پھول پہ چک رہا تھا. صدے شکر تھا کہ کمرے کا دروازہ بند تھا، ورنہ یہاں ہونے والا شور و غل صفدر کو بیدار کر سکتا تھا. اور یہ بھی ممکن تھا کہ صفدر کے بجائے قیامت صغرا ہی بیدار ہو جاتی. میری مراد بخشو سے ہے. وہ مجھے اور شاہین کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو یقیناً مرنے مارنے پر تل جاتا. 2-3 منٹ تک شاہین اسی طرح بیڈ پر پڑی رہی اور مسلسل ہچکیاں اس کے جسم میں بھونچال پیدا کرتی رہیں. پھر وہ ایک دم اٹھی اور الماری کی طرف بڑھی. اس نے اپنا لباس نکالا اور واش روم کا رخ کیا. وہ شب خوابی کا لباس بدلنا چاہ رہی تھی. میں نے اس کا راستہ روک لیا. کیا کر رہی ہو؟ اس نے بپھری ہوئی شیرنی کی طرح میری آنکھوں میں آنکھیں گاڑی اور بولی، میں یہاں سے جا رہی ہوں، اسی وقت، ابھی، اور میں دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے. غیظ و غضب نے اسے ہر اندیشے سے بے نیاز کر دیا تھا. میں نے اس کی کلائی تھام لی. میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. میرا لہجہ بھی شاہین کی طرف فیصلہ کن تھا. چھوڑو مجھے. تم کیسے روک سکتے ہو مجھ کو؟ وہ زور آزمائی کرنے لگی. ایک دم میری آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی. پھر اچانک سب کچھ میرے اختیار سے باہر ہو گیا. نوابزادی شاہین میری باہوں میں تھی. اس کی وحشیانہ مزاحمت ایک سکتے کسی کیفیت سے دو چار تھی. یہ جنبش مجھے اپنے آپ سے بہت دور لے گئی. ہزاروں لاکھوں نوری سال کے فاصلے پر میں نے خود کو ایک اجنبی سرزمین پر پایا. ایک ایسی سرزمین جہاں حد نگاہ تک ریشمی اندھیرا تھا. اندھیرے میں گداز تھا، حرارت تھی اور بے خودی تھی. یہ ایسی دنیا تھی جہاں لاکھوں ہزاروں سال سے ایک ہی موسم ٹھہرا ہوا تھا. پیار کا موسم، نہ مٹنے کا موسم، کسی میں گم ہونے اور کسی کو اپنے آپ میں گم کر دینے کا موسم. مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میری سماعت میں نوابزادے کی گرم سانسوں کی گونج تھی اور میں نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ آف کر دی. وہ رات میری زندگی کی ٹھہری ہوئی جھیل میں ایک دم بہت سی لہریں جگا گئی. اس رات کو میری زندگی میں لانے والا ہاتھ نہ میرا تھا نہ شاہین کا. وہ تقدیر کا ہاتھ تھا. تقدیر جسے بشرا ارادوں سے ازلی دشمنی ہے، جو انسانی منصوبوں کو خاک میں ملا دیتی ہے اور اس کے ذہن کو حیرت بخش کر اپنے وجود کا ثبوت دیتی ہے. وہ رات لمحہ لمحہ سرک رہی تھی اور بوند بوند میرے احساس میں جذب ہو رہی تھی. تاریک کمرے کی کھڑکی سے باہر بارش کی بوچھاڑیں اور بجلی کی چمک تھی، اور اس سے اوپر، بہت اوپر، حیدرآباد کا آسمان گہرے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا. میں نے جیل میں 4 سال گزارے تھے اور اب جیل سے رہے ہوئے خاصا عرصہ گزر چکا تھا. اس تمام عرصے میں نوابزادی شاہین وہ پہلی لڑکی تھی جو میری زندگی میں آئی تھی. میں صوفے پر بیٹھا تھا. وہ نیم دراز تھی. اس کا سر میرے شانے سے ٹکا ہوا تھا اور ریشمی بال میرے چہرے پر پریشان تھے. وہ بھی میری ہی طرح کھڑکی سے باہر گرتی بوندوں کو دیکھ رہی تھی. وہ کھوئی کھوئی آواز میں بولی، شاہ جہان، ایک بات کہوں؟ کہو. یہ بات میں آج کہوں گی، پھر کبھی نہیں کہوں گی. یہ میرا وعدہ ہے تم سے. کہو بھی. مجھ سے شادی کر لو شاہ جہان. میں زندگی بھر تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. میں نے سگریٹ کا ایک طویل کش لیا. پچھلے 1 گھنٹے میں میری زندگی میرے لیے کتنی بدل گئی تھی.
جو کچھ ہوا آنن فانن ہوا. ایک سرکش لہر تھی جو سب کچھ بہا کر لے گئی. ایک ہی جست میں ہم باہمی تعلق کی ہر منزل سے گزر گئے تھے. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک لڑکی یوں بگولے کی طرح میری زندگی میں داخل ہوگی اور میں خود کو اس کے سامنے بے دست و پا پاؤں گا. مجھے پارسائی کا دعویٰ نہیں رہا، لیکن جس روز میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا کہ میں جرم کی دنیا چھوڑ دوں گا، اسی دن سے میں نے اپنے دل میں یہ تہیہ بھی کر لیا تھا کہ شراب اور عورت کی کمزوری اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دوں گا. اب شراب میری کمزوری تھی اور نہ ہی کوئی عورت. میں ایسا قیدی تھا جس نے 4 سال جیل میں گزارے تھے اور عورت کی شکل تک نہیں دیکھی تھی. جیل سے رہائی کے بعد سے سروج جیسی فتنہ ساما حسینہ مسلسل میرے ارادوں کو للکار رہی تھی، لیکن مجھے ڈگمگانے میں یکسر ناکام رہی تھی. اور یہ صرف سروج تک ہی محدود نہیں تھا. پچھلے چند برسوں میں بے شمار مواقع ایسے بھی آئے تھے جب حالات نے بے پناہ قوت کے ساتھ مجھے زندگی کی رنگینیوں کی طرف کھینچا تھا، مگر میرے پائے استقامت میں لرزش نہیں آئی تھی. میرے خیال میں ایک گوشہ نشین زاہد خوش کی نسبت اس شخص کے لیے اپنی پارسائی پر قائم رہنا کہیں دشوار ہوتا ہے جسے دلبستگی کے مواقع میسر ہوتے ہیں. لیکن نواب زادی شاہین کی مقناطیسی شخصیت نے اور ان حالات نے جن میں وہ مجھے ملی تھی میرے ہر دفاعی حصار کو توڑ کر رکھ دیا تھا. کھڑکیوں پر بوندوں کی جل ترنگ سی تھی اور میری سماعت میں نواب زادی کے فقرے کی بازگشت تھی. میں نے کہا، شاہین، تمہارے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تمہیں 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں. کیا یہ 2 شرطیں ہیں؟ نہیں، 2 اعترافات ہیں. میں سن رہی ہوں. وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی. شاہین، میں ایک مفرور قیدی ہوں. مجھے قتل کے جرم میں 12 سال کی سزا ہوئی تھی، جس میں سے میں نے 3 سال کاٹے تھے اور پھر ایک حادثہ مجھے جیل سے باہر لے آیا تھا. میں جرم و سزا کی دلدل میں ناک تک دھسا ہوا ہوں. شاہین، انڈیا اور پاکستان میں میرے جانی دشمنوں کی تعداد درجنوں میں نہیں سینکڑوں میں ہے. کسی بھی وقت میرا کوئی قاتل مجھے تلاش کر سکتا ہے. اور پھر پولیس ہے جسے حکم ہے کہ مجھے دیکھتے ہی شوٹ کر دیا جائے. مجھ سے شادی کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی لاش سے شادی کی جائے. بہرحال زندگی اور موت تو بے شک خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں جب تک زندہ ہوں موت کی گہرے سائے میں ہوں. جو دوسری بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میرے خیال میں وہ تمہارے لیے پہلی بات سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی. میں کسی سے محبت کرتا ہوں. یہ محبت میرے دل و دماغ میں ایسے رچ بس چکی ہے کہ میں اس کو خود سے جدا نہیں کر سکتا. ایسا کرنا میرے اختیار میں ہی نہیں ہے. وہ میرے بچپن کی ساتھی ہے، میری چچا زاد غزالہ. اس کی شادی ہو چکی ہے، ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں. لیکن میں اپنے دل کا سچ تم سے نہیں چھپانا چاہتا. وہ پہلی اور آخری لڑکی ہے جس کو میں نے چاہا ہے اور اب بھی چاہتا ہوں. شاہین خاموشی سے سن رہی تھی. اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن آنکھوں کی جھیلوں میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی. غزالہ آپ کہاں ہیں؟ پاکستان میں. کبھی ملاقات ہوتی ہے اس سے؟ کبھی کبھار. مجھے ملواؤ گے اس سے؟ کس لیے؟ میں اس خوش قسمت کو دیکھنا چاہتی ہوں جس نے تمہارا دل جیتا ہے. وہ سب کچھ اب ماضی کا حصہ ہے، اسے کوریدنے سے کچھ حاصل نہیں. کوئی اور بات بھی کہنی ہے یا بس یہی 2 باتیں تھیں. تمہارے بارے میں میرے خیالات اب بھی وہی ہیں جو باتیں سننے سے پہلے تھے. اس نے پھر اپنا سر میرے شانے سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں. اس کے ملی چہرے پر خود سپردگی کی کسی کیفیت تھی، تاہم اس خود سپردگی میں بھی وقار اور تمکنت کا عنصر باقی تھا، برقرار تھا. مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ نہیں. اگر پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو. نہیں، میں نے جواب دیا. اس کے بازو میرے گلے میں حمائل ہو گئے. جی چاہتا سو جاؤں اور اسی طرح ہزاروں جنم تک سوتی رہوں. وہ مترنم آواز میں بولی. تو سو جاؤ، میں نے کہا، اور وہ سچ مچ سو گئی. اس پھولوں سے آراستہ کوٹھی میں اگلے 8-10 روز ہم نے بڑے خوشگوار ماحول میں گزارے. شاہین کے مردہ تن میں جیسے پھر سے زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی. مایوسی اور تنہائی کی گہری وادیوں میں اترتے اترتے وہ پھر شب و روز کی رانائیوں کی طرف لوٹ آئی تھی. اس کی آنکھوں میں وہی دیے روشن ہو گئے تھے جو میں نے پہلی ملاقات میں دیکھے تھے. اس کے ہونٹوں پر گلاب اور رخساروں پر چاند کھلنے لگے تھے. صفدر اس سارے احوال سے آگاہ تھا. اس سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا. میں نے الف سے لے کے یہ تک سب کچھ بتا دیا تھا اور اس فقرے کے متعلق بھی بتا دیا تھا جس کے بارے میں شاہین نے کہا تھا کہ وہ یہ فقرہ صرف ایک بار کہے گی اور پھر کبھی نہیں کہے گی، اور اگر وہ فقرہ رائے کا گیا تو اسے کوئی گلہ نہیں ہوگا. شاہین نے کہا تھا، مجھ سے شادی کر لو شاہ جہان، میں زندگی بھر تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. صفدر یہ ساری رودات بہت توجہ سے سن رہا تھا. تو اب کیا سوچا ہے آپ نے؟ کیا نوابزادی سے شادی کریں گے؟ شاید مجھے سب کچھ کرنا پڑے گا. شاہین کو دھوکہ دینا میرے لیے ممکن نہیں. میں بڑے سے بڑے خطرے کا مقابلہ کر سکتا ہوں لیکن اپنے آپ سے نہیں لڑ سکتا. جس وقت میں اور صفدر باتیں کر رہے تھے شاہین چھم سے اندر آ گئی.
اس کے ہاتھوں میں سرخ گلاب کی کلیاں تھیں. وہ بڑے خوشگوار موڈ میں تھی. صفدر کو دیکھ کر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی. صفدر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. آئیے آئیے نوابزادی صاحبہ, بیٹھیے. نہیں, آپ لوگ بیٹھیے, میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں. یہ لیجیے تازہ پھول. اس نے کلیاں ہمارے سامنے میز پر ڈھیر کر دی. ناشتہ آج میں بنا رہا ہوں. مولی والے پراٹھے ہیں. مولی کدوکش کر کے تیار رکھی ہوئی ہے, بس ابھی 5 منٹ میں لاتا ہوں. بھائی اپنے حصے کی خوشبو تو لیتے جاؤ. میں نے کلیوں کی طرف اشارہ کیا. یہ ساری آپ کے حصے کی خوشبو ہے, وہ معنی خیز لہجے میں بولا. شاہین کے چہرے پر قوس و قزح لہرا گئی. وہ صفدر کے سامنے اب کچھ خاموش سی رہتی تھی, لیکن یہ خاموشی اس کے دل کے رنگین موسم پر پردہ ڈالنے میں اکثر ناکام ہوتی تھی. جیسے آب و ہوا تھی, سرخ گلاب کی کلیوں نے اس کے جذبے کی بھرپور عکاسی کی تھی جو نوابزادی شاہین کے دل میں پروان چڑھ رہا تھا. شاہین, میرا ایک دوست ہے زری گل, وہ ان دنوں پاکستان میں ہے. بڑا دلچسپ کیریکٹر ہے اور بہت عاشق مزاج بھی. نئی اور پرانی فلموں کے محبت بھرے نغمے ہر وقت اس کی زبان پر روا رہتے ہیں. اگر وہ اس وقت یہاں ہوتا تو پتہ ہے کہ تمہارے لیے کون سا گیت اس کے ذہن میں آتا؟ کون سا؟ بہت مشہور پاکستانی گانا ہے, تو لاکھ چریری گوری تھم تھم کے, پایل میں گیت ہیں چھم چھم کے. کیا مطلب, کیا ہے اس گانے میں ایسا؟ یہی کہ تم جتنی بھی احتیاط کرو پیار کی خوشبو کو مٹھی میں بند کر کے نہیں رکھ سکتی ہو. وہ بولی. اگر یہ خوشبو اڑی ہے تو اس میں میرا نہیں جناب کا قصور بھی ہے. میرا کیا قصور ہے؟ اچھا خیر, ختم کر اس بحث کو. یہ لے اخبار نوش فرمائے. صبح صبح کچھ اخبار کا بھی ہوتا ہے ہمارے اوپر. اس نے اخبار سے میرا منہ ڈھانپ دیا اور اٹھ کر. بظاہر مطمئن اور بے پرواہ نظر آنے والی یہ لڑکی اندر سے پیار کا صحرا تھی. چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش اس کے اندر یوں بھری ہوئی تھی کہ کسی اور جذبے کے لیے جگہ ہی باقی نہیں رہی تھی. کبھی کبھی مجھے اس کی وارفتگی سے خوف آنے لگتا تھا. وہ اپنے اندر بہا لے جانے کی قوت رکھتی تھی. پہلی رات والے واقعے کے بعد میں نے خود کو حد میں رکھا تھا. دوری نہ ہونے کے باوجود ہمارے درمیان ایک دوری موجود تھی. ہم تنہائی میں بیٹھتے تھے. وہ میری باہوں میں گم ہو جاتی تھی. اس کی سرگوشیاں میرے کانوں میں گونجتی تھی, لیکن وہ بے خودی میں نے خود پر طاری نہیں ہونے دی جو ہر فیصلے کو ملیا میٹ کرتی ہے. کم از کم شادی تک میں اس فاصلے کو برقرار رکھنا چاہتا تھا. وصل کی گھڑیوں اور محبت کی باتوں سے نوابزادی شاہین کا دل نہیں بھرتا تھا. ایک لامتناہی خلا تھا اس کے اندر. وہ پہروں میرے پاس بیٹھ کر بھی اٹھتی تو تشنا کام ہی اٹھتی. کبھی کبھی میں سوچ کر دنگ رہ جاتا تھا کہ یہ لڑکی کس آندھی کی طرح اٹھی تھی اور طوفان بن کر میری زندگی پر چھا گئی تھی. میں محسوس کر رہا تھا کہ شاہین مجھے اب کچھ بتانا چاہتی ہے. وہ کیا بتانا چاہتی تھی یہ میں اچھی طرح جانتا تھا, لیکن میں چاہتا تھا کہ مجھے اس سے سوال نہ کرنا پڑے. وہ خود اپنی رضا اور رغبت سے مجھے اس راز میں شریک کرے جو اب تک صرف اسی کی ذات تک محدود ہے. میں اس سلسلے میں اس پر ہلکا سا بھی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا تھا. مجھے اپنی نیت کی سچائی پر یقین تھا اور میں جانتا تھا کہ جلد یا بدیر شاہین خود ہی اس بارے میں بات کرے گی. اور پھر یہی ہوا. ایک روز جب ہم بالائی منزل پر گلاس روم میں بیٹھے تھے اور چائے کی چسکیاں لے رہے تھے, شاہین اپنی جگہ سے اٹھی اور اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں سے ایک لفافہ نکال کر مجھے تھما دیا. یہ سبز رنگ کا ایک چھوٹا سا سادہ سا لفافہ تھا. اس کا منہ گوند وغیرہ لگا کر بند کیا گیا تھا. یہ کیا ہے؟ صندوقوں کا پتہ. چند لمحے کے لیے میں مبہوت رہ گیا. پھر سنبھل کر پوچھا, تم دفینے والے صندوقوں کی بات کر رہی ہو؟ اور کن صندوقوں کی بات ہو سکتی ہے؟ ہلکا پھلکا لفافہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں بغیر کسی بڑی دشواری کے سوراخ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہوں جس تک پہنچنے کے لیے خلقت دیوانی ہو رہی ہے. شاہین, اس میں کیا ہے؟ صرف ایک کاغذ ہے جس پر پاپا جانی نے اس جگہ کا ایڈریس لکھا ہے جہاں پر صندوق موجود ہیں. اگر تمہارے پاپا نے تمہیں اس جگہ کا ایڈریس لکھ کر دیا تھا تو اس کا مطلب ہے تم اس جگہ سے ناواقف تھی. میں نے ابھی تک یہ جگہ نہیں دیکھی, بلکہ میرا خیال ہے کہ پاپا جانی کے سوا کسی کو اس جگہ کے بارے میں نہیں معلوم تھا. مجھے بھی نہیں معلوم تھا. دراصل ہر مصروف اور کاروباری آدمی کی طرح پاپا بھی کبھی کبھار سکون اور مکمل تنہائی کے لیے باہر جاتے تھے. وہ کلاسیکل موسیقی کو دیوانگی کی حد تک پسند کرتے تھے. ان کے نزدیک سب سے بڑی تفریح یہ تھی کہ وہ کسی پرسکون جگہ پر کئی روز مکمل تنہائی میں گزاریں اور اس دوران میں صرف موسیقی ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہو. شہر کے مضافات میں کانڈی نام کا ایک قصبہ ہے. کانڈی سے ایک سڑک دریا تک جاتی ہے. شاید تم نے سنا ہو, اسے کارنجا کہتے ہیں. کارنجا ہی کے کنارے کچھ کوٹھیاں اور فارم وغیرہ بنے ہوئے ہیں. بڑی خوبصورت جگہ ہے لیکن آبادی نہ ہونے کے برابر ہے.
यहीं पर पापा ने एक कोठी बनवा रखी थी, या शायद बनी बनाई ली थी। ये लिफाफा जो मैंने तुम्हें दिया है उसमें उस कोठी का मुकम्मल एड्रेस मौजूद है और लकीरें वगैरह खींचकर वो जगह भी समझा दी गई है जहां ये इमारत वाक़ है। ये इमारत 2 मंजिला है, लेकिन देखने में 1 मंजिला नजर आती है। दरअसल जगह नशेबी थी। इमारत बनाने वालों ने मट्टी डालने के बजाय 1 मंजिल ज़ेर ज़मीन बना ली। संदूक इस वक्त इमारत की ज़ेरी मंजिल में मौजूद हैं और बिल्कुल महफूज हैं। मेरे ख्याल में हमें वहां तक पहुंचने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। तुम बता रही हो कि तुम्हारे पापा के सिवा इस इमारत का और इसमें संदूकों के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। तुम्हारे पापा ने वो संदूक तनतनहा तो इस इमारत में मुंतकिल किए नहीं होंगे। किसी ट्रक या बड़ी गाड़ी पर इन संदूकों को बार किया गया होगा, फिर ये गाड़ी दरिया के किनारे इस इमारत तक ले जाई गई होगी। संदूकों को अंदर तक पहुंचाने के लिए मजदूर इस्तेमाल किए गए होंगे। फिर ये सब कुछ राज कैसे रह सकता है? और मुझे तो इस बात पर भी यकीन नहीं आ रहा कि इमारत एक तवील अरसे तक तुम्हारे पापा जानी के इस्तेमाल में रही और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ऐसी बातें वाला कब छुपी रह सकती हैं? तुमने बताया है कि तुम्हारे पापा कभी कभार वहां जाया करते थे। जाहिर है वो अक्सर तनहा तो नहीं रहते होंगे। कम से कम एक मुलाजिम की जरूरत तो उन्हें होती होगी जो इनका खाना वगैरह पका सके। फिर घर की सफाई सुथराई और देखभाल के लिए भी एक मुलाजिम दरकार होता होगा, वरना लोग बेआबाद घरों से बिजली के स्विच और टोटियां तक उखाड़ के ले जाते हैं। भाई मुझे इन उमूर की तफसील बिल्कुल नहीं मालूम। तहाँ मेरा ख्याल है कि पापा ने इन कामों के लिए कोई बहुत बाएतमाद मुलाजिम रखा हुआ था, लेकिन जिन दिनों संदूक मुंतकिल हुए वो मुलाजिम भी इमारत में मौजूद नहीं था। तुमने एक सवाल ये किया है कि पापा ने वो संदूक तनहा वहां कैसे पहुंचाए। इस बारे में मैंने भी पापा से सवाल किया था। उन्होंने कहा था, शाहीन ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, करोड़ों के नवादरात की बात है। मैंने इस सिलसिले में बेहद एहतियात की है। ऐसे एहतियात के हवाले से उन्होंने जो कुछ बताया उससे मालूम हुआ कि संदूकों को दरियाए कारंजा के किनारे वाली इमारत में मुंतकिल करने के लिए जो 3 अफराद इस्तेमाल किए गए थे वो पापा के बहुत वफादार मुलाजिम थे। उनकी आंखों पर पट्टियां बांधकर उन्हें मतलूबा मकाम तक ले जाया गया। पट्टियां उस वक्त खोली गई जब वो इमारत के अंदरूनी हिस्से में पहुंच चुके थे। पापा ने अपनी निगरानी में संदूक मुकर्ररा मकाम पर रखवाए थे। फिर मुलाजमीन की आंखों पर दोबारा पट्टियां बांधी गई थीं और इन्हें लोडर में बिठा दिया गया था। पापा लोडर को खुद ड्राइव करके हैदराबाद में लाए थे। मैं नवाबजादी की बातें पूरी तवज्जो से सुन रहा था। अगर इजाजत हो तो मैं लिफाफा खोल लूं? मेरे ख्याल में इसके लिए मुनासिब वक्त है, वो बोली। मैंने लिफाफा चाक किया। अंदर लेटर पैड का एक सफ़ा मौजूद था। उस सफ़े पर नवाब शहरियार मरहूम ने अपने हाथ से हैदराबाद के गिरदोनवा का नक्शा बनाया हुआ था। शहर से कांडी और कांडी से दरिया के किनारे तक जाने वाली सड़क की निशानदेही की गई थी। कांडी से सीधे मगरिब की तरफ जाकर दरिया में से मिले तो दरिया कौस की शक्ल में घूमता हुआ महसूस होता है। इसी कौस के ज़ेरी हिस्से में वो इमारत मौजूद थी जिसका जिक्र खैर हम कर रहे थे। दरिया की निशानी निहायत वाज़ेह थी और मेरे ख्याल में मुहैया मालूमात की मदद से इमारत तक पहुंचना दुश्वार नहीं था। लेकिन जो तकलीफ दे सवाल बार बार मेरे जहन में उभर रहा था वो ये था कि क्या संदूक वाकई वहां इमारत तक पहुंचाए गए हैं, और अगर पहुंचाए गए हैं तो क्या वाकई वहां अभी तक मौजूद होंगे? मैंने कहा, शाहीन मैं नहीं जानता कि यह जगह कितनी महफूज या गैर महफूज है, लेकिन एक बात वाज़ेह है, हमने इस सिलसिले में बहुत ताखिर कर दी है। तुम्हें मालूम नहीं हैदराबाद में कैसे कैसे लोग मौजूद हैं और शिकार पर निकले हुए हैं। शाहीन एतमाद से बोली, मुझे अपने पापा की जहानत और मामला फहमी पर पूरा भरोसा है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि पापा ने इन नवादरात के लिए जो जगह मुंतखब की होगी वो मौजूद तरीन होगी। वो तो छोटे छोटे मामलात में भी हद दर्जा एहतियात बरतने के आदी थे। इतने बड़े मामले को नजरअंदाज वो कर ही नहीं सकते थे। मैंने रिस्ट वॉच देखी। रात के 10 बजे थे। हमने ग्लास रूम की बत्तियां बुझा रखी थी, लिहाजा हमें कोई नहीं देख सकता था। हाँ, हम दूर दूर तक देख सकते थे। ये जगह बुलंदी पर वाक़ई थी, लिहाजा हैदराबाद की रोशनियां दूर तक झिलमिलाती नजर आती थीं। रिहायशी इलाके से आगे काफी फासले पर किसी मस्जिद के मीनारों की सब्ज रोशनी नजर आ रही थी। इन मीनारों के अकब में एक मशरूब साज कंपनी का न्यून साइन जलता बुझता नजर आता था। इस साइन के पीछे फिर कुछ रोशनियां थीं और उससे आगे तारीकी जो हैदराबाद के मज़ाफात से जा मिलती थी, और फिर 20-25 मील दूर दरिया के किनारे से, जहां एक इमारत में ज़रो जवाहिर और नवादरात का अजीम शान ज़ख़ीरा मौजूद था। मेरा जी चाह रहा था कि मैं सफ्तर को लेकर अभी यहाँ से रवाना हो जाऊं और इस इमारत तक जा पहुंचूं, लेकिन ये बेसब्री मुनासिब नहीं थी। इस काम के लिए मनसूबाबंदी की जरूरत थी। कम से कम आज की रात तो हमें सोच विचार में गुजारना थी। मुनासिब ये था कि पहले दिन की रोशनी में मैं और सफदर राजदारी से वहां पहुंचे, असल इमारत देखने के अलावा उसके करीबो जवार का भी जायजा लें
بعد ازاں کل رات کیل کاٹے سے لیس ہو کر عمارت میں داخل ہوا جائے۔ پچھلے 10-15 روز سے میں نوابزادی شاہین کو بہت اچھی طرح اور بہت قریب سے جاننے لگا تھا۔ 95% سے زائد امکان اس بات کا تھا کہ اس نے مجھے جو کچھ بتایا ہے وہ حقیقت ہے۔ نواب مرحوم کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایڈریس وغیرہ بھی موجود تھا۔ جو باتیں اس نے کہی تھی وہ بھی دل کو لگتی تھیں، تاہم یہ بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی تھی کہ نواب مرحوم کا وہ ٹھکانہ اس کے ہر سنگی ساتھی اور ملازم سے پوشیدہ تھا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، میرا یہ خدشہ غلط تھا اور نوابزادی کا بیان بالکل صحیح۔ در حقیقت عام نوابوں کے دستور کے مطابق نواب شہریار نے بھی بڑی رنگین زندگی گزاری تھی۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ سب کچھ پردہ داری سے کرتے تھے اور عام لوگوں کی نظر میں زیادہ رنگین مزاج نہیں تھے۔ ایسے مقاصد کے لیے انہوں نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی الگ تھلگ ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ پچھلے 7-8 سال کے دوران میں نالگونڈا کا ایک بنگلہ ایسے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا، پھر ایک اتفاق یا حادثے کے باعث کے ٹھکانہ پوشیدہ نہیں رہ سکا۔ اس ٹھکانے سے محرومی کے بعد نواب نے کانڈی والی یہ کوٹھی ڈھونڈی تھی۔ وہ ایسے معاملوں میں اتنے محتاط اور سنکی تھے کہ عمارت کے آس پاس رہنے والوں کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ حیدرآباد کا مشہور و معروف نواب ان کا پڑوسی ہے۔ یہ کوٹھی کسی ناصر میمن نامی آدمی کے نام پر خریدی گئی تھی اور نواب یہاں اسی حیثیت سے آیا کرتے تھے۔ کلاسیکی موسیقی ان کا شوق تھا اور کلاسیکی موسیقی کا بہت بڑا ذخیرہ اس کوٹھی میں موجود تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی نواب کے شوق تھے جو ان کی بیٹی نے ظاہر ہے احترام کی وجہ سے بیان نہیں کیے تھے۔ وہ کلاسیکی موسیقی سنتے ضرور تھے لیکن شراب کے نشے میں ڈوب کر، اور ایسے میں آندھرا پردیش کے کسی دور دراز علاقے کی خوبصورت طوائف بھی ان کے پہلو میں ہوتی تھی۔ بہرطور یہ سب ماضی کی باتیں تھیں۔ اپنی بیٹی کے اغوا اور بہو کی موت کے بعد جب اچانک نواب کی کایا پلٹی تھی تو انہوں نے عیاشی کا سارا سامان دریا برد کر دیا تھا اور کوٹھی میں جگہ جگہ زیارات مقدسہ کی تصویریں آویزاں کر دی تھیں اور بار روم کو چھوٹی سی مسجد کی شکل دے دی تھی۔ میں سوچ بچار میں مصروف تھا اور میری انگلیوں میں وہ ہلکا پھلکا کاغذ دبا تھا جس نے اپنے سینے میں 25 صندوقوں کا بیش قیمت بوجھ سمیٹا ہوا تھا۔ شاہین بغور میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے چونک کر اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، پھر اس کا سر اپنے شانے سے لگا لیا۔ شاہین، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس دفینے کے سلسلے میں جو کچھ بھی کریں گے باہمی مشورے اور مکمل رضامندی سے کریں گے۔ تمہیں اپنے اس فیصلے پر کبھی پشیمانی نہیں ہوگی۔ مجھے یقین ہے، اس نے آہستگی سے کہا اور اپنا چہرہ میرے شانے میں دھسا دیا۔ مجھے صندوقوں کے بارے میں بتا کر اس نے جیسے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا تھا۔ میں نے اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں چلائیں تو وہ مجھ سے پیوست ہونے لگی۔ شاہ جہان، جی چاہتا ہے ہم کہیں دور نکل جائیں، کسی دوسرے ملک، کسی اجنبی شہر، وہاں پھولوں سے گھرا ہوا ایک چھوٹا سا گھر ہو جہاں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہ ہو۔ پھر میں تمہارے لیے اچھے اچھے کھانے بناؤں، تمہارے لباس ہینگر میں لگا کر الماری میں رکھوں، شام کو ہم ایک روشن بالکنی میں بیٹھ کر چائے پئیں اور پھر کسی شفاف سڑک پر سیر کرتے ہوئے دور نکل جائیں۔ تمہیں فلمیں اچھی لگتی ہیں؟ انگلش کلاسیکل فلمیں؟ ہاں، کچھ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ کلوپترا، سیمسن اینڈ ڈیلائلا، لارنس آف عربیہ اور اسی قسم کی بہت سی فلمیں۔ میں ان میں کھوسی جاتی ہوں اور پھر پرانے سفر نامے پڑھنے میں بھی بہت مزہ آتا ہے۔ کولمبس، مارکو پولو، ابن بطوطہ، واسکو ڈی گاما اور بہت سے عرب سیاحوں کے سفر نامے پڑھ رکھے ہیں میں نے۔ شاید پرانی کلاسیکل چیزوں کا شوق مجھے پاپا سے ورثے میں ملا ہے۔ ایسی تفریحات کا شوق تو مجھے بھی ہے۔ تمہارے ساتھ رہ کر یہ شوق اور چمکے گا۔ شوق کو تو چمکنا ہی پڑے گا۔ اس نے باہیں میرے گلے میں حمائل کر دی۔ ہم کچھ دیر ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ میں نے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جو خواب تم دیکھ رہی ہو وہ ایک ہی صورت میں پورے ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ ہم شادی کر لیں۔ مجھے نہیں پتا، اس نے خوابیدہ آواز میں کہا اور اپنا چہرہ میرے سینے میں کچھ اور دھسا لیا۔ مجھے اس کے جسم میں مسرت اور شادمانی کی ایک لہر سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ دفینے کے موضوع کو جیسے بالکل بھلا بیٹھی تھی یا پھر جان بوجھ کر اس ذکر سے پہلو تہی کر رہی تھی، جیسے بزبان خاموشی کہہ رہی ہو کہ میں نے تم پر بھروسہ کر لیا ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ کچھ دیر بعد جب شاہین چلی گئی تو میں نے سونے کی کوشش کی، لیکن نیند کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ میں کمرے میں ٹہلنے لگا اور اس تعلق کے بارے میں سوچنے لگا جو میرے اور نواب زادی کے درمیان آنن فانن پیدا ہو گیا تھا اور اب میری زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ میں نواب زادی شاہین کی فطرت کو بہت حد تک سمجھنے لگا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر وہ زندگی بھر بھی میرے ساتھ رہے گی تو کبھی شادی کی خواہش زبان پر نہیں لائے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی ہر گھڑی ہر پل وہ دلہن بننے کی منتظر بھی رہے گی۔ اس کا یہ خاموش انتظار میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔
مجھے اب جلد یا بدیر اس سے شادی کرنا تھی۔ میں نے اپنے تصور کی نگاہ سے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ میری شادی کی خبر غزالہ پر کس طرح اثر انداز ہوگی۔ یقینی بات تھی کہ وہ دنگ رہ جائے گی۔ بے شک عملی طور پر ہم ایک دوسرے سے جدا ہو چکے تھے، لیکن محبت کے ٹوٹے ہوئے ساز میں ابھی بہت سے ایسے تار باقی تھے جو اس خبر سے جھنجھنا سکتے تھے۔ دل کے نہا خانوں میں بچ رہنے والی کچھ اور شمعیں اس جھونکے سے بجھ سکتی تھیں۔ اور پھر میرا دھیان شفتہ کی طرف چلا گیا۔ یقیناً میری شادی کی خبر سن کر اسے بھی حیران رہ جانا تھا۔ میری شادی کے سلسلے میں اس نے بہت سے ارمان پال رکھے تھے۔ وہ بچپن سے کہا کرتی تھی کہ وہ میری شادی پر پورے 3 ماہ ڈھولک بجائے گی۔ اتنے گیت گائے کہ کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچے ہوں گے۔ 3 ماہ تک ہر رات مہمانوں کی آوبھگت ہوگی اور ہر رات جشن منایا جائے گا۔ اس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ یہ شادی اس طرح ہوگی کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چاروں طرف دشمنوں کی گھاتیں ہوں گی۔ وہ لاہور کی کسی نامعلوم 4 دیواری میں پناہ گزیر ہوگی اور میں حیدرآباد دکن کی کوٹھی میں محصور ہوں گا۔ میں اس شادی کو چند ہفتوں یا چند مہینوں کے لیے مؤخر کر سکتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ تاخیر نواب زادی کے جسم و جاں پر ناقابل برداشت عذاب توڑے گی۔ وہ ہوا سے ہلکی ہو چکی تھی۔ اس کا اعتبار، اس کا مان اور عزت اسی صورت میں واپس مل سکتے تھے جب اس کے نام کو میرا نام مل جاتا۔ وہ شاہین شہریار سے شاہین شاہ جہان بن جاتی۔ وہ رات میں نے ایسی ہی سوچوں کے گورکھ دھندے میں گزاری۔ صبح سویرے میں نے صفدر کو وہ لفافہ دکھایا جو رات شاہین نے مجھے دیا تھا۔ میں اور صفدر دیر تک مشورہ کرتے رہے، پھر شاہین بھی اس مشورے میں شامل ہو گئی۔ ناشتے کے فوراً بعد میں اور صفدر کانڈی جانے کے لیے اپنی رہائش گاہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ اپنی حفاظت کے لیے ایک پسٹل میں نے شاہین کے پاس رہنے دیا تھا۔ صفدر نے شاہین کو ہدایت کر دی کہ وہ دروازے کو اندر سے بند رکھے اور کوئی فون کال وصول نہ کرے۔ بس وغیرہ کے بجائے ہم نے ٹیکسی کے ذریعے سفر مناسب سمجھا۔ یہ سواری مہنگی ضرور تھی لیکن محفوظ تھی۔ رات کو بارش ہوئی تھی، لہٰذا حیدرآباد سے کانڈی تک کا سفر ہم نے سست رفتاری سے قریباً 2.5 گھنٹے میں طے کیا۔ کانڈی ایک بارونق اور صاف ستھرا قصبہ تھا۔ سڑکیں دھلی دھلائی اور چمکدار تھیں۔ ہر چیز نکھری نکھری اور خوبصورت تھی۔ قصبے کے بارونق علاقے میں ٹیکسی ڈرائیور ایک پیٹرول پمپ پر رکا۔ میں ذرا ٹانگی کھولنے کے لیے ٹیکسی سے نیچے اتر آیا۔ صفدر پچھلی نشست پر بیٹھا اخبار دکھ رہا تھا۔ اچانک میری نگاہ ایک پان شاپ کی طرف اٹھ گئی۔ اس کھوکا نما شاپ کے عقب میں کوئی شخص موجود تھا۔ اس کی نگاہ ایک ساتھ کے لیے میری نگاہ سے ٹکرائی اور پھر وہ شاپ کے پیچھے اوجھل ہو گیا۔ میرے بدن میں پھریری سی دوڑ گئی۔ ہماری نگرانی ہو رہی تھی۔ اگر ایسا نہیں تھا تو اتنا ضرور تھا کہ ہمارا کوئی شناسا ہمارے آس پاس موجود تھا۔ میں نارمل انداز میں پان شاپ کی طرف بڑھا۔ یقیناً شاپ کے پیچھے کوئی چھپا ہوا تھا، کیونکہ میں جو ہی نزدیک پہنچا ایک سایہ سا حرکت میں آیا اور تیزی سے لوگوں کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ میں صرف اس کی ایک جھلک دیکھ سکا۔ وہ شلوار قمیص پہ تھا اور سر پر خاکستری ٹوپی تھی۔ اس کے پیچھے لپکنا فضول تھا۔ وہ ایک بازار میں گھسا تھا اور یہاں کھوے سے کھوا چھل رہا تھا۔ میں واپس ٹیکسی میں آ بیٹھا۔ کوئی گڑبڑ ہے؟ میں نے انگریزی میں صفدر سے کہا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ مجھے لگتا ہے ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ کسی کو دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ صفدر اور میں غور سے اپنے تعاقب کا جائزہ لینے لگے۔ 5-10 منٹ تک ہم نے ٹیکسی کانڈی کی مختلف سڑکوں پر گھمائی، لیکن کوئی مشکوک گاڑی دریافت نہیں کر سکے۔ شاید یہ آپ کا وہم ہو۔ یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے میں نے۔ ابھی سفید کہاں ہوئے؟ میں محاورتاً بات کر رہا ہوں بھائی۔ بہرحال کوئی نہ کوئی چکر ہے ضرور۔ اپنے تعاقب کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ہم نے ایک بار پھر اپنے سفر کا آغاز کیا۔ دریا تک پہنچنے میں ہمیں مزید 1-1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ ہم نے ٹیکسی ڈرائیور کو بتایا تھا کہ ہم اپنی فیکٹری کے لیے کسی سستی زمین کی تلاش میں ہیں اور یہ بھاگ دوڑ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ دریا کے ساتھ ساتھ ایک 20 فٹ کی سڑک جنوب مغرب کی طرف نکلتی تھی۔ ہم اسی سڑک پر آگے بڑھنے لگے۔ میں نے نواب شہریار مرحوم کا تحریر کردہ کاغذ نکال لیا تھا اور اس پر کھچی ہوئی لکیروں کی مدد سے قرب و جوار کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ جلدی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہم ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ مطلوبہ عمارت کا مکمل ایڈریس بھی کاغذ پر تحریر تھا، لیکن ہمیں کسی سے تصدیق کرانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی اور دریا کے ساتھ ساتھ 15-20 منٹ کے سفر کے بعد ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ یہ کافی پرفضا اور خوبصورت جگہ تھی۔ دریا قدرے نشیب سے گزرتا تھا۔ دریا سے قریباً 2 فرلانگ کی دوری پر ایک حفاظتی پشتہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس چوڑے پشتے پر درخت اور گھاس وغیرہ لگا کر پارک کی شکل دے دی گئی تھی۔ اسی طویل پارک کے عقب میں کہیں کہیں فارم ہاؤسز اور کوٹھیاں وغیرہ بنی ہوئی تھیں۔ ہمارے مطلوبہ کوٹھی سبز رنگ کی تھی۔ چاروں طرف سرسبز درخت تھے، لہٰذا وہ ان درختوں کا حصہ ہی دکھائی دیتی تھی۔
کوٹھی تک جانے والے نیم پختہ راستے پر جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے تھے اور گھاس وغیرہ اگی ہوئی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کوٹھی میں آمد و رفت بہت کم ہے۔ کوٹھی کا پورچ فاصلے سے بھی نظر آ رہا تھا۔ وہاں ہمیں کسی گاڑی قسم کی کوئی شے نظر نہیں آئی۔ بظاہر کوٹھیاں غیر آباد دکھائی دے رہی تھیں۔ ہمیں قریب ہی ایک پراپرٹی ڈیلر کا دفتر نظر آیا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں تنہا ڈیلر بیٹھا ایک ہندی اخبار کھنگال رہا تھا۔ اسٹیٹ ایجنسی کا نام بھی ہندی میں تھا۔ ہم ڈیلر کے پاس جا بیٹھے اور اسے بتایا کہ ہم اپنی سیرامکس فیکٹری کے لیے جگہ دیکھ رہے ہیں۔ ڈیلر ہماری باتوں میں دلچسپی لینے لگا۔ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کم خرچ میں سیرامکس فیکٹری کھڑی کرنے کے لیے یہ علاقہ بھگوان نے خاص طور سے تخلیق کیا ہے اور ہمیں پوری دنیا میں اس سے مناسب جگہ اور کہیں نہیں ملے گی۔ باتوں باتوں میں ہم نے سبز کوٹھی کا ذکر بھی کیا۔ ڈیلر نے دفتر کے ادکھلے دروازے سے کوٹھی پر نگاہ دوڑائی اور بتایا کہ یہ کوٹھی حیدرآباد کے کسی ناصر میمن نامی سیٹ کی ہے۔ وہ مہینے 2 مہینے بعد ایک آدھ چکر یہاں کا لگاتا ہے، ورنہ یہ کوٹھی خالی پڑی رہتی ہے۔ اب تو پچھلے کئی ماہ سے کوئی آیا نہیں۔ بس ایک گونگا ملازم ہے جو یہاں رہتا ہے، کوئی ریٹائرڈ فوجی ہے۔ بھارت چین جنگ میں چینی سے پکڑ کر لے گئے تھے۔ سنا ہے پوچھ گچھ سے بچنے کے لیے اس نے خود ہی اپنی زبان کاٹ ڈالی تھی۔ وہ اپنے حال میں مست رہنے والا بندہ ہے، کسی سے ملتا جلتا نہیں اور نہ ہی کسی معاملے میں دخل دیتا ہے۔